سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے یو این او میں جو آپ سب کے علم میں ایران کے خلاف ووٹنگ ہوئی. خان صاحب کیا حالات رہے وہاں پہ، ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں یو این او میں دو قراردادیں تھیں. ایک قرارداد یہ تھی کہ بھئی جو عرب ملکوں کے اوپر یا خلیج کے ممالک کے اوپر جو ایران حملے کر رہا ہے وہ حملے بند ہونے چاہیے. اس کے خلاف ایک کبھی کبھی حملے ایران کو بند کرنے چاہیے، ایران کو ایسے حملوں میں ملوث نہیں ہونے، ان ممالک کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. اس میں 135 ممالک نے یہ قرارداد مل کے پیش کی تھی. کہا یہ آتا ہے کہ ایران میں آج تک یونائٹڈ نیشن میں جو جن ممالک نے قراردادیں مل کے جو پیش کرتے ہیں وہ اس کی تعداد آج تک سب سے ہائیسٹ 134 تھی. لیکن یہ قرارداد جو ہے یہ 135 تک ممالک نے اس کے مطلب جو قرارداد پیش کرنے پر سائن کرتے ہیں وہ سائن کر کے پیش کی تھی. سب سے بڑی قرارداد تھی. اور یہ اس کے اندر کل جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں چین اور روس نے اس کا ووٹنگ کے وقت وہاں سے غیر حاضر رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. قرارداد پاس ہو گئی اور پاکستان نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ ہاں یہ جنگ جو ہے ایران کو حملے خلیج ممالک کے اوپر حملے بند کرنے چاہیے اور حملے نہیں کرنے چاہیے. اس میں پاکستان نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ ابھی کل ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو اردو کے اندر پاکستان کے پریس نے یہ شائع کیا تھا کہ ہم ایران کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھ لیں کہ بھئی یہ اس کو ڈبل پالیسی کہہ لیں یا ہماری مجبوری کہہ لیں، کیونکہ دوسری طرف سعودی عرب ہے، اس کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے. مشرف زیدی صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں انہوں نے بھی اس بیان کل بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے جو معصوم مدیر صاحب کا دورہ ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، جو بھی مدد ہم سے سعودی عرب مانگے گا ہم اسی کرنے کے لیے مطلب حکومت پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گی. تو یہ ایک دیکھ لیں پاکستان اس مشکل میں پھنس گیا ہوا ہے کہ دونوں طرف برادر اسلامی ملک ہے. ایک طرف وہ ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی سرحدیں لگتی ہیں، آپ کے 30% آبادی جو ہے ملک کی وہ اس ملک کو سپورٹ کر رہی ہے. دوسری طرف سعودی عرب ہے جہاں پر کبھی آپ کے مکہ مدینہ ہے، لوگوں کا جذباتی لگاؤ ہے، حکومت کے ساتھ نہ ہو لیکن اس سرزمین کے ساتھ یقیناً ہے. اور بڑے وقت میں بھی ہمارے پاکستانیوں کو سعودی عرب سے ہی مدد ملتی ہے. اب بھی حکومت پاکستان نے جو درخواست کی ہوئی ہے وہ ابھی سعودی عرب نے اس پہ منظور نہیں کیا، جو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن بہرحال جو ہمارے پر مشکل حالات اس جنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں معاشی طور پر، اس کے لیے انہوں نے مدد سعودی عرب سے ہی مانگی ہے. اور لازمی بات ہے اگر سعودی عرب مدد کرے گا تو وہ یک طرفہ نہیں ہوگی، وہ بھی پاکستان سے کوئی نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے گا کہ اس انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی حاصل ہو. دوسری قرارداد جو تھی وہ روس نے پیش کی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے اور یہ امریکہ کی طرف سے ایک قسم کی زیادتی کی گئی ہے یہ جنگ شروع کر کے. تو اس کے حق میں بھی پاکستان نے ووٹ کیا ہے. تو بہرحال یہ دو قراردادیں اب اس کا اثر کیا ہوگا، دنیا کیا اس کا اثر قبول کرتی ہے، یہ ظاہر جن ممالک نے کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو اصل بات ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر تو قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس کا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے. اب تو ایران نے اس نے امریکہ نے یا اسرائیل نے بینکوں کے اوپر حملہ کیا ہے ایران کے، اس کے جواب میں ایران نے کہا کہ اب ہم بھی جو اقتصادی ان کے مراکز ہیں، اسرائیل کے کمپنیاں ہیں یا اسرائیلی کمپنی اور جو امریکن کمپنیاں ہیں بڑی، اس سے انہوں نے بعض بڑی بڑی کمپنیوں کے نام بھی لیے ہیں جن میں گوگل وغیرہ بھی شامل ہے، اور بینکوں کے نام دیا کہ اب یہ ہم سے محفوظ نہیں ہے، اب ہم بھی ان پر جوابی حملے کریں گے. کل رات کا جو حملہ ہوا ہے، جو آگ لگی ہے آپ کے بحرین میں اور عراق میں، وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی اور بہت زیادہ آگ پھیل گئی ہے.
اب آج جو آئل کی انسٹالیشن ہے ان کے اوپر ایران نے حملے کیے ہیں، اور یہ اگر جنگ اس طرح بڑھ گئی تو مطلب اس قسم کے انسٹالیشن پر حملے شروع ہو گئے تو پھر جنگ کو مطلب پھیلاؤ جو ہے مزید بڑھ جائے گا، بجائے سے رکنے کے بڑھنے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایران بھی یا امریکہ بھی خاموش تو نہیں بیٹھے گا، یا اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اگر ان کی انسٹالیشن پر حملے کیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بینک جہاں بیٹھے ہوئے ابوظہبی وغیرہ میں، یہ دبئی کافی بڑا ہب ہے انٹرنیشنل اس کا، اگر وہاں پر حملے کیے گئے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ مزید بڑھے گی۔ اسی طرح جو ابنائے ہرمز ہے وہاں پہ بھی پہلے 3 پہ حملہ کیا تھا، کل بھی 2 شپوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ بہرحال جنگ ابھی تک بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جنگ کے اثار بڑھنے کے اثار نمایاں زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی اچھا، اس میں ایک دو چیزیں شامل کر لیں۔ پہلی یہ سعودی عرب مکمل مدد کر رہا ہے پاکستان کی، اور سب سے بیکاری جو مانگنے والے ہیں حکومت کے علاوہ جو عام پبلک ہے وہ بھی سعودی عرب میں آپ کو ملے گی۔ کل بھی کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور وہ بھیک مانگ رہے تھے، جب ان کی ویڈیو بنائی گئی پھر بھاگتے ادھر ادھر، عورتیں ہیں مرد بھی ہیں، تو سعودی عرب تو ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے۔ اور دوسرا خان صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہے کہ اگر اس نے قرضہ نہ دیا تو جس طرح جرمنی میں آپ کو یاد ہوگا جب جرمنی نے ایوب خان سے بندے مانگے تھے تو انہوں نے کہا تھا پاکستان نے کہ ان کی سیلری ہمیں ملے گی، تو کوئی اس طرح کی کہانی بھی چل رہی ہے کہ اگر ہم نے آپ کا قرضہ واپس نہ دیا تو جو سعودی عرب میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ کام کر کے یہ قرضہ اتاریں گے؟ دیکھیں یہ تو اس قسم کی افواہیں یا اس قسم کی خدشات کا اظہار ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی نوبت آ جائے، وہاں تک نوبت جائے گی۔ ریز یہ ہے کہ دیکھیں معیشت باہر ہر طرف، یورپ جیسا ملک جو ہے وہ بھی ہل گئے ہوئے ہیں۔ کل بھی G7 کی جن کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر اس کے بعد انہوں نے اپنے ریزرو کھول دیا کہ بھئی ہم ریزرو جو آئل کے ریزرو انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ بھئی اس کو کھولنے کی اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ جن ممالک نے نام لیا ان میں جرمنی بھی شامل ہے کہ جرمنی بھی الاؤ کر دیا کہ اپنا ریزرو جو ہے وہ ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جو کچھ اب ہوا ہے کل رات وہاں پہ، اور 5 شپس جو ہیں وہ اب تک متاثر ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر مزید یا جو آگ لگی ہے وہاں پہ بحرین وغیرہ کے اندر، تو اس سے تو عراق میں تو پھر تو مزید یہ ہے کہ بھئی تیل کی قیمت بڑھے گی۔ ابھی تک 200 پہ بات نہیں گئی تھی، لیکن آج صبح سے خبریں لگی ہوئی ہے کہ آئل جو ہے وہ آج 200 کو ٹچ کر جائے گا۔ اب 150 پہ گیا تھا، پھر اس کو واپس لے کے آئے، اور آج صبح سے خبر ہے کہ 200 اگر 200 پہ چل جاتا ہے، پاکستان جیسے غریب ملکوں کی معیشت تو ایسی نہیں ہے کہ 200 مطلب ڈالر بیرل کے اوپر تیل خرید سکے۔ اور ان حالات میں، جنگ کے حالات کے اندر، جبکہ خود خلیج کے اندر جنگ جاری ہے، کوئی بھی آپ کو ادھار تیل نہیں دے گا اور کوئی آپ کو پیسہ بھی ادھار کے طور پہ نہیں دے گا، تو پاکستان سے تو ہر دروازہ بند ہے۔ کل ہی جو IMF کا وفد آیا ہوا تھا 25 فروری سے ان کی گفتگو شنید چل رہی تھی، کل وہ ناکام گفتگو شنید جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ باقاعدہ اعلان کر کے کہ ہاں یہاں اس گفتگو شنید جو ہماری چل رہی تھی اس پر ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، اب وہ واپس چلے گئے۔ یہ وہ کہہ گئے کہ ہاں گفتگو شنید جاری رہے گی، لیکن جس غرض کے لیے 2 ہفتے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے IMF کا سہارا بھی ہمیں نہیں مل سکے گا۔ IMF کی 30 قسط میں ملنی تھی اس کے اندر بھی ایک سوالیہ نشان جو پیدا ہو گیا۔ تو بہرحال اس سے یہ جنگ جو ہے ہر طرف سے پاکستان بھی دباؤ کا شکار ہوگا اس جنگ کی وجہ سے۔ تو اگر اس میں ایسا فیصلہ ابھی تک تو نہیں نظروں سے گزرا کہ بھئی فیصلہ کرنے کی حکومت مجبور ہو جائے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کر رہا ہے وہاں پہ لوگ پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں، حکومت کا تو ملازم بہت کم پرسنٹیج ہوگی نا چھوٹی سی جو حکومت میں کام کر رہی ہوگی، تو پرائیویٹ کمپنیوں کو میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب یہ کرے گا کہ یہ آپ ان ہائر ہو کے اپنے ملازمین کی، اس کے اوپر دنیا میں شور پڑے گا۔ وہ سعودی عرب میں خالی پاکستان کی نہیں پوری دنیا کے لوگ کام کر رہے ہیں، تمام مسلم ممالک سے دنیا باقی ہے کام کرتی ہے، تو اگر کوئی قانون بنائے گا تو سب کے لیے بنائیں گے، ایک ملک خالی پاکستان کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا، اس لیے امکان کم ہے جس خدشے کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، دبئی سے بڑی تعداد میں لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں، یہ بھی اطلاع ہے، ہم نے خود رابطہ کیا وہاں پہ، اور
کافی جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ جو عرب ممالک میں تباہی مچ رہی ہے، وہ اسرائیل مچا رہا ہے یا ایران مچا رہا ہے، اس کی ویڈیو بہرحال اپلوڈ نہیں کرنی. میں نے صبح کے پروگرام میں بتایا تھا کہ برٹش بھی پکڑا گیا ہے دبئی میں، اور اسے بھی شاید جیل جانا پڑے، ابھی بھی وہ جیل میں ہی ہے. احتیاط کریں ہمارے پاک سے. خان صاحب، یہ اس وقت جو پاکستان کے بارے میں آپ نے بات کی، پچھلے تو وزیر اعظم نے بھی تقریر کی بڑی اہم، عام پبلک پہ تو جس کا اثر پڑے گا، حکمران تو اسی طرح پکنک منا رہے ہیں جہاز لے کے. عام پبلک تو بھائی ایران کے ساتھ ہے. عام پبلک چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، زیادہ تر پبلک پاکستان کی آبادی جو ہے بڑی تعداد وہ ایران کو مظلوم سمجھتی ہے اور ایران کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ایران کے ساتھ پنگا لیا گیا ہے. ایران نے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے. اگر وہ اپنے ملک کے اندر میزائل بنا رہا ہے تو ہر ملک کا اپنا حق ہے کہ وہ میزائل بنائے. تو اور ایران نے کوئی دنیا کے خلاف تو نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ جب بھی اس کے استعمال کی اجازت آئی تو ہم اسرائیل سے اپنے آپ کو خطرہ فیل کرتے ہیں، اس کے لیے بنا رہے ہیں. اس لیے یہ بنیاد پر نہیں بنتی کہ دنیا ایران کے خلاف ہو جائے. اس لیے ایران نے جو کیا اپنی سلامتی کے لیے کیا، وہ اس کا حق تھا. اس لیے اس بات کو دنیا سمجھتی ہے. اکثر ممالک، غیر مسلم ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے. حضرت سوال میرا یہ تھا کہ جس طرح پاکستان میں اس وقت پیسہ نہیں مل رہا، وہاں کے حالات خراب ہو رہے، جو عام آدمی ہے وہ تو بیچارہ سزا بھگتے گا، مگر حکمرانوں کی یاشیوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ تو جہاز لے کے کوئی عمرے کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی سڈنی پہنچا ہوا ہے. بھاگ دوڑ جو شہباز شریف کے دورے دیکھے جائیں تو اس نے اتنے دورے کیے ہوئے ہیں. تو کب تک یہ لوگوں کا خون یہ احساس کی بات ہے. یہ احساس ہم نہ پیدا کر سکے اپنے سیاسی لیڈروں کو، اس لیے کہ جب انتخابات کا موقع آتا ہے ہم ہی لوگ ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، ہم ہی لوگ ان کے ہاتھ میں بینر لے کے سڑکوں پر نکلتے ہیں. کبھی ہم نے کنڈم نہیں کیا کہ ہم اس طرح شیخ رشید کو منتخب نہیں ہونے دیں گے، یا ہم شریف برادران فیملی میں سے ان کو یہ ٹکٹ دیں گے، ان کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. ایسا مرحلہ کبھی نہیں آیا، اور یہ جب تک ایسا مرحلہ نہیں آئے گا یہ لوگ اسی طرح اپنی عیاشیوں کے اندر ان کو کھلا ہاتھ جو ملتا رہے گا. خان صاحب، ووٹ کی اہمیت ہے پاکستانی، آپ عمران خان کو ڈال دیں یا کسی کو ڈال دیں، نتائج تو وہی نکلنے ہیں جو صاحب نے چاہنے ہیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ واقعی اتنی بڑی پاکستان کی بڑی تعداد جو ہے موجودہ حکمرانوں کے خلاف ووٹ دے اور پھر ان کو رزلٹ دوسرا سامنے آئے تو پھر یقیناً لوگوں میں رد عمل ظاہر ہوگا اور لوگ سڑکوں پر آئیں گے. لیکن یہاں پہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ 19-20 کا فرق رکھتے ہیں تاکہ لوگ بھی ہیں جو ان کو بالکل گنجائش نہ چھوڑی جائے کہ وہ سڑکوں پر آ سکیں. خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک کے ساتھ ایران کا لمبا پنگا چلے گا. دیکھیں جس طرح آپ کیا تو ہے، ایران نے 3 شرائط تو رکھ دی ہیں کہ بھئی اگر 3 شرائط کے اوپر گفتگو شنید ہو سکتی ہے تو پھر جنگ بند کی جا سکتی ہے. جس میں سب سے کڑی شرط یہی ہے کہ بھئی جو ایران کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے. اب وہ کون پورا کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تیار ہو جائے گا یا اسرائیل تیار ہو جائے گا وہ نقصان پورا کرنے پہ؟ اس لیے بات بتایا تو یہی نظر آتا ہے کہ لٹکی جائے گی، اور اسی طرح دوسرے ممالک اگر اس میں شامل ہو جائے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نتیجے پر بات پہنچ جائے. ورنہ تو یہ جنگ کے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ایران تو ابھی تک مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ تک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. حضرت پاکستان کو فرض کرے کہیں سے نہیں کچھ ملتا، ویسے تو رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کوئی نہ کوئی شاید مل جائے، اگر نہیں ملتا تو جو لوگوں کے بیگوں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے ایک دفعہ گورنمنٹ نے ایسے کیا تو تھا کہ جو فارن ایکسچینج پڑا ہوا تھا اس کو کہا تھا کہ روپے کے اندر لے لو، کیونکہ یہاں پہ نوٹ چھاپ کے تو فٹافٹ دے دیتے ہیں. یہاں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اتنا سونا اس کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا چاہیے جتنے نوٹ چھپے. تو اس لیے امکان تو نہیں، جب انسان کے گلے میں آ جائے تو پھر یہ موت سامنے آ جائے تو پھر جو ہر انسان ہاتھ پاؤں میں آتا ہے تو حکومت پاکستان بھی یقیناً اپنی بقا کے لیے پھر ہاتھ پاؤں مارے گی. ایسے فیصلے، سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. کوئی جرمنی کی خبر؟ جرمنی میں یہ بات ابھی تک تو کوئی ایسی سیاسی ہلچل نہیں ہے. جو اسٹوٹگارٹ کا الیکشن ہے اس کے ہی اثرات جو ہیں وہ
آج کل اخباروں میں پڑھنے کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھئی جرمنی کے اندر پہلا جو ترکی نسل جو ہے وہ پہلا چیف منسٹر ایک صوبے کا جو بننے جا رہا ہے، اس کے اوپر جرمنوں کے تبصرے جو ہے اس سے زیادہ کوئی وہ بظاہر بات نہیں جی بہت شکریہ خان صاحب. سر. ناظرین وہ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو جب بھیک مانگنے والے ملک جو ہوتے ہیں نا، اچھا اس میں دو چار بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بھیک مانگنا، کیونکہ ان کو بھی پتا کہ بھیک کہیں سے ملے گی تو وہ ظاہر نعرے لگاتے ہیں گورنمنٹ کے حق میں. مگر آنے والے دنوں میں گورنمنٹ اور ہمارے جو عوام ہے وہ ایک جگہ اکٹھی نہ تو پہلے تھی، مزید اختلافات بڑھے گے. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.